السلام علیکم ناظرین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں سیریز سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایپیسوڈ 30 جنگ احد کا واقعہ۔ دوستو، واقعہ پورا سننا، انشاءاللہ آپ کی روح کانپ اٹھے گی، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ جیسے کہ ہم جان چکے ہیں کہ 1000 سپاہیوں کا قافلہ جنگ کے لیے روانہ ہوا، لیکن عبداللہ بن ابی دھوکہ دے کر اپنے 300 سپاہیوں کو واپس لے آیا تھا۔ اب صرف 700 مسلمان باقی رہ گئے تھے۔ یہ چھوٹی سی فوج نہایت جوش اور بڑی شان سے مکے کے راستے پر روانہ ہوئی۔ اسلامی فوج بڑی شان سے آگے بڑھ رہی تھی۔ اس فوج میں کل 700 جوان تھے، وہ بھی 50-60 سال کے بزرگ اور 15-16 سال کے بچے تھے جو شوق شہادت میں اپنے گھر سے نکل آئے تھے۔ پوری فوج میں صرف 200 گھوڑے، 80 یا 90 اونٹ تھے۔ چونکہ یہ فوج جمعہ کی نماز پڑھ کر مدینے سے روانہ ہوئی تھی، اس لیے کوفہ سے آگے بڑھی تو عصر کا وقت آ گیا۔ فوج کو آگے بڑھنے سے روک دیا گیا، پھر عصر کی نماز پڑھ کر فوج آگے بڑھی۔ ابھی مسلمان مجاہدوں نے 4 میل کی ہی دوری طے کی تھی کہ سامنے کفار کی فوج دور دور تک پھیلی ہوئی نظر آئی۔ یہ جگہ جہاں کفار کی فوج پڑی ہوئی تھی احد کی گھاٹی کے نام سے مشہور تھی۔ اسلامی فوج احد پہاڑ سے کچھ آگے بڑھ کر پہاڑی کے دامن میں جا اتری۔ کفار مکہ نے دور سے مسلمانوں کو آتے دیکھ لیا تھا۔ ابو سفیان اور اکرمہ بن ابو جہل دونوں ایک اونچے ٹیلے پر چڑھ کر اسلامی فوج کے آنے کا نظارہ کرنے لگے۔ اسلامی مجاہدوں کی تعداد تھوڑی تھی۔ کفار مکہ مسلمانوں کی اس تھوڑی تعداد کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ ابو سفیان نے کہا، ہبل کی قسم، یہ ہمارے سامنے قتل ہونے کے لیے آ رہے ہیں، بھی ہم سے چوتھائی بھی نہیں ہے۔ اے چچا، اکرمہ نے کہا، مسلمان اور ان کی فوج کو حقیر نہ سمجھو۔ میں نہیں سمجھتا کہ لڑائی کے وقت ان میں کس بلا کی طاقت آ جاتی ہے۔ ایک مسلمان 10-10 20-20 کافروں سے لڑتا ہے۔ آپ بدر کی لڑائی میں موجود نہ تھے، میں ان کی حیرت میں ڈال دینے والی لڑائی دیکھ چکا ہوں۔ اکرمہ، مسلمان بھی تو ہماری طرح انسان ہی ہیں۔ ابو سفیان نے کہا، ہم سے زیادہ بہادر ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پھر تھوڑی دیر رک کر کہا، آؤ، سورج ڈوبنے لگا ہے، خیمے میں چل کر آرام کرتے ہیں۔ دونوں ٹیلے سے اتر کر خیموں کی طرف چل دیے۔ اس وقت سورج ڈوب رہا تھا اور مسلمان وضو کرنے میں لگے تھے۔ مغرب کا وقت ہو گیا تو مسلمانوں نے نماز پڑھی۔ نماز پڑھ کر کھانا پکانے میں لگ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھلے میدان میں ایک کمبل پر بیٹھے تھے۔ اس وقت ایک عرب خاتون نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون کو دیکھ کر حیرت سے کہا، ام امارہ، تم یہاں کیسے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو میدان میں آتے دیکھ کر نہ رہ سکی، اسلامی فوج کے پیچھے چلی آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میرا قصور معاف کریں گے؟ ام امارہ، تم کو اکیلی نہ آنا چاہیے تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا ہی تھا تو 2-4 عورتوں کو اور ساتھ لے آتی۔ ام امارہ چلی گئیں۔ مسلمانوں نے کھانا کھایا، نماز پڑھی اور سو گئے۔ صبح بہت سویرے اٹھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اثردار آواز میں اذان دی۔ سب نے نماز پڑھی۔ نماز کے بعد ہتھیاروں سے لیس ہوئے اور لڑائی کے میدانوں میں فوج اپنی لائنیں لگانے لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے 50 تیر اندازوں کو مخاطب کیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر انصاری کو ان پر افسر مقرر کر کے انہیں احد کی گھاٹی پر تعینات کرتے ہوئے حکم دیا کہ جب تک تم کو کوئی دوسرا حکم نہ دیا جائے اس گھاٹی کو ہرگز نہ چھوڑنا۔ بات یہ تھی کہ احد کی اس گھاٹی سے ڈر تھا دشمن پیچھے سے آ کر حملہ نہ کر دے، اس لیے سب سے پہلے اس کی ناکہ بندی کر دی گئی تھی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج کی لائنیں درست کی۔ دائیں حضرت زبیر بن عمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، بائیں حضرت منذر بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگایا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیچ کے حصے کے ذمہ دار تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھنڈا دیا اور حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی خاص تلوار عطا فرمائی۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار لے کر بہت خوش ہوئے۔
جب مسلمان لائنیں ٹھیک کر رہے تھے کافر بھی لائنیں درست کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ ابو سفیان نے خالد بن ولید کو 100 سواروں کی ٹکڑی دے کر دائیں ہاتھ پر اور اکرمہ بن ابو جہل کو 100 سواروں پر افسر مقرر کر کے بائیں ہاتھ پر مقرر کیا۔ طلحہ کو جو بنی قبیلہ عبد الدار سے تھا جھنڈا دیا۔ مردوں کی ان لائنوں کے بعد ہندہ نے عورتوں کی بھی ایک ٹکڑی بنائی۔ وہ لائنوں کو ٹھیک ٹھاک کر کے ایک کالے حبشی غلام کے پاس آئی۔ اس غلام کا نام وحشی تھا۔ وحشی زبیر بن مطعم کا غلام تھا۔ اس وقت آقا اور غلام ایک ہی جگہ کھڑے تھے۔ ہندہ نے وحشی سے کہا، وحشی سنا ہے تم حربہ چلانا بہت اچھا جانتے ہو۔ حربہ ایک قسم کا چھوٹا نیزہ ہوتا ہے۔ وحشی حربہ پھینکنے میں ماہر تھا۔ وحشی نے سر جھکا کر کہا، مالکین مجھے فخر ہے کہ میں حربہ کرنا جانتا ہوں۔ وحشی سنو، ہندہ نے کہا، میرے باپ اور بھائی کو حضرت حمزہ نے بدر کی لڑائی میں قتل کیا تھا۔ میں نے قسم کھائی ہے کہ میں بدلے میں حمزہ کا کلیجہ کھاؤں گی۔ میری قسم کی لاج تمہارے ہاتھ میں ہے۔ میں حکم کا بندہ ہوں، وحشی نے کہا۔ ہندہ نے اپنی خوبصورت چمکیلی آنکھیں وحشی کے کالے چہرے پر ڈال کر کہا، میں چاہتی ہوں کہ تم اپنے حربے سے حمزہ کو قتل کر ڈالو۔ اگر تم نے انہیں قتل کر دیا تو دیکھو میرے اس زیور کی طرف دیکھو۔ ہندہ سنہرے اور روح پہلے زیوروں سے لدی ہوئی تھی۔ وحشی نے لالچ بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ ہندہ نے کہا، میں تمہیں یہ تمام زیور اتار کر دے دوں گی۔ وحشی کی آنکھیں جوش میں چمکنے لگیں۔ اس نے کہا، اتنا اے مالکین، تب تو میں مالدار بن جاؤں گا۔ شاید میں اپنے آقا کو قیمت دے کر آزاد ہو سکوں۔ تب تک زبیر بول پڑا، وحشی اگر تم نے حمزہ کو مار ڈالا تو میں تم کو آزاد کر دوں گا۔ وحشی ماری خوشی کے ناچنے لگا، بولا، معلوم ہوتا ہے میری قسمت کا ستارہ چمکنے والا ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ موقع پاتے ہی میں حضرت حمزہ کو قتل کر ڈالوں گا۔ تو ہندہ نے کہا، تم آزاد ہو جاؤ گے اور میرا سارا زیور تمہاری ملکیت ہوگا۔ ہندہ واپس آ کر عورتوں کی ٹکڑی میں غائب ہو گئی۔ وحشی زبیر بن مطعم کے ساتھ ٹکڑی میں جا ملا۔ سورج نکل کر اب کچھ اونچا ہو چلا تھا۔ ابھی لڑائی شروع نہ ہوئی تھی۔ سبھی تیار خاموش کھڑے تھے۔ تھوڑی دیر میں ایک سوار کافروں کی فوج سے نکلا، اسلامی فوج کے قریب آیا۔ انصار نے اسے دیکھ کر پہچان لیا۔ وہ ابو عامر تھا جس کا تعلق اوس قبیلے سے تھا۔ مدینے میں اسلام آنے کے بعد وہ مسلمانوں کی بڑھتی تعداد کو دیکھ نہ سکا اور مدینہ چھوڑ دیا، پھر مکے میں جا کر آباد ہوا۔ وہ مدینے کے مسلمانوں کو سمجھانے نکلا تھا اور انہیں اپنی طاقت کا معاذرہ کرانے نکلا تھا۔ مسلمانوں نے اس کا منہ توڑ جواب دیا۔ وہ چپ چاپ واپس چلا گیا۔ اب دونوں فوجیں دھیرے دھیرے آگے بڑھنے لگی تھیں۔ بڑھتے بڑھتے دونوں فوجوں کی خوفناک ٹکر شروع ہو گئی۔ کفار مسلمانوں کی لائنوں میں اور مسلمان کفار کی لائنوں میں گھس گئے۔ تلواریں چمکنے لگی، اٹھتی اور سروں پر پڑ کر اسے دھڑ سے الگ کر دیتی۔ نعروں کی آواز اور زخمیوں کی چیخ پکار سے پورا میدان گونج اٹھا۔ یوں تو تمام مسلمان بڑے جوش غضب سے لڑ رہے تھے، پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد، حضرت ابو دجانہ، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت حمزہ پوری بہادری اور بے خوفی سے لڑ رہے تھے اور دشمنوں کو بسپا کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ ان بزرگوں میں سے ہر آدمی بڑی پھرتی اور تیزی سے حملے کر رہا تھا۔ بے ہر اس آدمی کو چیر پھاڑ ڈالتے جو ان کے سامنے آ جاتا تھا، مگر کفار اتنے تھے کہ زیادہ قتل ہونے پر بھی ان میں کمی معلوم نہ ہوتی تھی۔ ایک کے مرنے پر دوسرا اس کی جگہ لے لیتا تھا۔ اس وجہ سے لڑائی برابر زور شور سے چل رہی تھی۔ کفار قریش بھی بڑی زاوادی سے لڑ رہے تھے، بے غضبناک ہو کر حملے کرتے، لیکن مسلمانوں کے بجلی کی طرح پار کرنے والی تلواریں انہیں پیچھے ہٹا دیتی تھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جوش سے لڑ رہے تھے کہ کفار کو ان کی نفسوانی اور ان کے جوش کو دیکھ کر حیرت ہوتی تھی۔ وہ جس پر حملہ کرتے اسے قتل کیے بنا نہ چھوڑتے۔ حضرت ابو دجانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص تلوار لیے بڑے جوش سے لڑ رہے تھے۔ انہوں نے
हर हमले में कुफ्फार की लाइनों में से जो उनके सामने थी दरार डाल दी। कुफ्फार की सामने की फौज के पीछे औरतों की टुकड़ी कायम थी। औरतें हथियारबंद खड़ी जवानों को जोश दिला रही थी। हजरत अबू दुजाना रजी अल्लाह ताला अन्हु फौज को चीरते हुए मारकाट करते हुए औरतों की टुकड़ी में जा पहुंचे। वह इतने जोश में थे कि उन्होंने यह महसूस तक न किया कि वह औरतों की टुकड़ी में आ गए हैं और वह हमले करते हुए बड़े चले जा रहे थे। औरतें उन्हें हमला करते देखकर डर गईं, सहम गईं और उन्हें देखकर इधर उधर भागने लगी। अबू दुजाना को अब भी खबर न थी कि वह कहाँ निकल आए और किस पर हमला कर रहे हैं। उन्होंने तलवार उठाई और हमला किया। अबू सुफियान की बीबी हिंदा ने अपने सर पर तलवार बुलंद होते देखी। मौत उसकी आंखों के सामने फिर गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह बड़े जोर से चीखी। अबू दुजाना चीखी की आवाज सुनकर चौंके, संभले, हिंदा को देखते हुए तलवार रोकी और धीरे से बोले, हम यह कहाँ आ गए। उन्होंने अपने आसपास देखा। उन्हें हर तरफ औरतें ही भागती कांपती नजर आईं। हिंदा अभी तक अपने दोनों हाथ अपने सर पर रखकर डर से मुर्दा बनी खड़ी थी। अबू दुजाना ने खुदा का शुक्र अदा किया कि उनके हाथ से कोई कत्ल ना हुआ। अगर ऐसा होता तो उनकी बहादुरी को धब्बा लग जाता। उन्होंने हिंदा को पहचान लिया। हिंदा से बोले, उतबा की बेटी जाओ, मैं तुमको छोड़ता हूँ। यह सुनकर हिंदा की जान में जान आई। जिस वक्त अबू दुजाना मारकाट कर रहे थे, हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु भी बहादुरी और जवाजी से लड़ रहे थे। उनकी बेपना तलवार काफिरों को खीरे ककड़ी की तरह काट रही थी। जिस पर भी वे हमलावर होते वही कत्ल होकर खाक बखून में लौटने लगता। उनके बहादुर हमलों से कुफ्फार घबरा गए। वे हमला करते करते कुफ्फार के आलमबरदारों की तरफ बढ़े। कुफ्फार उनके इरादे को समझ गए। वे रास्ते में रोक बनकर खड़े हो गए और हर तरफ से डटकर उन पर हमलावर हुए। हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत। हजरत हमजा ने दो दस्ती तलवार चलानी शुरू की और इस फुर्ती से चलाई कि मुशरिक हैरान रह गए। उन्हें तलवार नजर न आती थी बल्कि बिजली की तरह चमकदार सी लकीर नजर आती थी। उन्होंने पलक झपकते तमाम हमलावरों को मार काट कर भगा दिया और आलमबरदारों की तरफ बढ़ना शुरू किया। उन्होंने इरादा कर लिया था कि मुशरिकों के झंडे को झुकाए बिना न रहेंगे। इस इरादे को पूरा करने के लिए वे बड़े जोश व गजब में भरकर हमलावर हुए। अगरचे कुफ्फार ने कदम कदम पर आपका मुकाबला किया, पर जो सामने आया कत्ल होकर जहन्नुम रसीद बना। जिसको आपकी तलवार की हवा भी लग जाती वही लंबा लेट गया। मुशरिकों ने समझ लिया कि हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु अलमबरदार पर हमला करके उनके झंडे को गिराना चाहते हैं, जो हार जैसा है। इसलिए वे कदम कदम पर हजरत हमजा से उलझने और उन्हें रोकने लगे। लेकिन हजरत हमजा रुकने वाले ना थे। वह सामने की हर रुकावट को दूर करते हुए बढ़ते ही रहे, यहाँ तक कि वह बढ़कर अलमबरदार के करीब ही जा पहुंचे। कुफार कुरैश ने अलमबरदार को बचाने के लिए उन पर चारों तरफ से तलवारों और नेज़ों की बारिश शुरू कर दी। हजरत हमजा ने इस जोश और बड़ी फुर्ती से हमले किए कि कुफार के छक्के छूट गए। आप अलमबरदार तक पहुंच गए और उस पर हमला कर दिया। अलमबरदार ने भी करारा जवाब दिया। हजरत हमजा ने इस हमले को रोककर निहायत जोश और पूरी ताकत से तलवार मारी। तलवार का निशाना सही रहा। अलमबरदार का सर कटकर दूर जा गिरा। मुशरिकों का झंडा जमीन पर आ गिरा। अब हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु लौटे और पूरे जोश में लौटे। अभी थोड़ी ही दूर चले थे कि दाहिनी तरफ से एक छोटा सा नेजा आकर दाहिने पहलू में लगा और बाएं पहलू से पार हो गया। आपका जिस्म कांपा, आंखें ऊपर चढ़ गईं, आप शहीद होकर गिरे। यह नेजा बहसी ने चलाया था। वह हजरत हमजा को शहीद होकर गिरते देखकर हिंदा को खुशखबरी सुनाने के लिए दौड़ पड़ा। मुशरिक हजरत हमजा की बहादुरी देख चुके थे। वे नफरत और गुस्से से भरे हुए थे। उन्होंने उन्हें गिरते ही देखा तो कुछ शरीर बुज़दिलों ने उनके शरीर पर घोड़े दौड़ा दिए। घोड़ों ने लाश को पामाल कर दिया था। उस वक्त भी लड़ाई पूरे जोर व शोर से चल रही थी। तलवारें चमक रही थी, खून की छींटें उड़ रही थी। जख्मी चिल्ला रहे थे, बहादुर नारे लगा रहे थे। अबू सुफियान भी बड़ी बहादुरी से लड़ रहा था। वह जोश व गैरत दिलाकर अपनी फौज की हिम्मत बढ़ा रहा था। हजरत हंजला रजी अल्लाह ताला अन्हु ने दूर से उसे देखा। वह इस तरफ लपके, क्योंकि हंजला और अबू सुफियान के बीच में सैकड़ों मुशरिक लड़ रहे थे।
اس لیے انہوں نے پہلے مشرکوں کا صفایا کرنا شروع کیا۔ ان کی تلوار اتنی خطرناک تھی کہ جس کے سر پر پڑتی دو ٹکڑے کیے بنا نہ رہتی۔ بت پرست ان کے حملے کو روکتے تھے پر کوئی کوشش کامیاب نہ ہوتی تھی۔ جو کوئی بھی کبھی بڑھ کر ان کے سامنے آیا ان کی تلوار نے اسے کاٹ کر الگ کر دیا۔ اس لیے انہوں نے بہت بڑی تعداد میں مشرکوں کو کاٹ کاٹ کر الگ کر دیا۔ ایک بار انہوں نے جوش میں آ کر حملہ کیا، اکثر کفار کو قتل کیا، لائن کی لائن کو الٹ کر رکھ دیا۔ ابو سفیان کے قریب آ پہنچے۔ ابو سفیان نے انہیں دیکھا، وہ انہیں گیج میں غضب سے بھرا ہوا دیکھ کر گھبرا گیا، سہم کر پیچھے ہٹا۔ حنظلہ نے بڑھ کر وار کیا، قریب تھا کہ ان کی تلوار ابو سفیان کا خاتمہ کر دے کہ پیچھے سے سہاد بن ازباد نے حملہ کر کے اس طرح تلوار ماری کی داہنے کندھے سے داخل ہو کر بائیں کندھے سے پار نکل گئی۔ حضرت حنظلہ کا سر دور جا گرا اور لاش زمین پر گر کر تڑپنے لگی۔ ابو سفیان نے گھوڑا دوڑا کر ان کی لاش کو رون ڈالا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی تک بڑی بہادری سے لڑ رہے تھے۔ وہ دشمنوں کو مارتے کاٹتے اس جگہ پہنچے جہاں مشرکوں کا جھنڈا جھکا پڑا تھا۔ ان کے اس جگہ پہنچتے ہی ایک آدمی نے جھنڈا اٹھا لیا۔ ابھی وہ جھنڈے کو اچھی طرح اٹھانے بھی نہ پایا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار اس کے سر پر پڑی، وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ اس کے گرتے ہی جھنڈا پھر زمین پر آ گرا۔ جھنڈے کو اٹھانے کے لیے ایک آدمی اور آگے بڑھا اور علمبردار کی حفاظت کے لیے ٹکڑی بھی تیار ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈے کو اٹھتے دیکھا تو وہ جوش میں آگے آئے، بڑی خریز لڑائی شروع ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر چکے تھے اور تنہا تھے۔ وہ بڑی بہادری سے لڑ رہے تھے۔ لڑتے لڑتے وہ پھر علمبردار کے قریب پہنچ گئے اور حملہ شروع کر کے اسے مار ڈالا۔ جھنڈا پھر گر گیا۔ ایک کافر نے لپک کر پھر جھنڈا اٹھا لیا۔ کافر نے پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیر لیا۔ حضرت علی نے اور جوش سے حملہ کیا اور نئے علمبردار کو پھر مار ڈالا۔ مسلمانوں کا جوش۔ ایک اور مورچے پر حضرت نضر بن انس، حضرت سعد بن ربیع، حضرت بلال، حضرت کعب، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت زیاد، حضرت عمارہ نے مل کر نہایت جوش سے حملہ کیا۔ ان کی تلواریں اتنی تیز چمکتی کہ سر کٹ کر الگ ہو جاتے اور دھڑ زمین پر آ گرتے۔ اسی طرح ہر مورچے پر مسلمان جوش میں غضب میں بھرے ہوئے لڑ رہے تھے۔ خون میں سنی ہوئی تلواریں اپنا کام کر رہی تھیں۔ خون کے چھینٹے اڑ اڑ کر اس طرح بکھر رہے تھے جیسے خون کی بارش ہو رہی ہو۔ اب دوپہر ہونے والی تھی، دھوپ میں تیزی آ گئی تھی، زبان پسینے میں ڈوب رہے تھے۔ مسلمانوں نے جوش میں آ کر اللہ اکبر کا زوردار نعرہ لگایا اور زوردار حملہ بول دیا۔ اس حملے نے مشرکوں کے قدم اکھاڑ دیے، وہ پیچھے ہٹے۔ مسلمانوں نے ایک اور حملہ کر دیا، مشرکوں کے قدم اکھڑ گئے، وہ پوری طرح پاسپا ہو گئے، اپنی انگنت لاشیں چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ مسلمان ان کا پیچھا کرنے کے لیے دوڑے۔ عورتوں کی سپہ سالار ہندہ بھی بھاگی۔ بے نوجوان عورتیں جو دف بجا بجا کر جوانوں کو ابھار رہی تھی وہ بھی دف پھینک کر بھاگی۔ مرد چلا رہے تھے، عورتیں چیخ رہی تھیں۔ بھاگتے بھاگتے وہ اپنے خیموں سے بھی آگے نکل گئے۔ مسلمانوں نے دور تک لاشیں بچھا دی تھیں۔ کفار کا سپہ سالار ابو سفیان بھی بھاگا۔ خیمے خالی ہو گئے۔ مسلمانوں نے ان پر چھاپا مار دیا اور انہیں لوٹنا شروع کر دیا۔ مشرک بدحواسی میں بھاگ کر دور نکل گئے، اتنی دور کہ مسلمانوں کی پکڑ سے باہر ہو گئے۔ عورتیں گرتی پڑتی وہیں پہنچ گئیں۔ اس کے بعد وہ ایک جگہ جمع ہو کر مشورہ کرنے لگے۔ تو دوستو، آپ کو یہاں تک واقعہ کیسا لگا؟ جنگ احد کا واقعہ بہت ہی خطرناک واقعہ ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ اس سے آگے کا واقعہ کل سنایا جائے گا۔ آپ اپنا پیار اسی طرح بنائے رکھیں، لائک شیئر ضرور کرتے رہیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔